کلاس سٹارٹ. اور ایک آپ نے وہ کی تجلیات کیا ہے؟ تجلیات نبوت. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آج ہم سٹارٹ لیتے ہیں آیت نمبر 104 سے انشاءاللہ اور پڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تلاوت کریں گے پھر اس کے بعد ترجمے اور تفسیر کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. وعلیکم السلام. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين من ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آج انشاءاللہ یہ پورا رکوع ہم پڑھیں گے. سب سے پہلی آیت کا ترجمہ میں کرتا ہوں اور اس کے بعد اس رکوع میں کیا بیان ہوگا مختصر اس کو ساتھ عرض کر دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین، یہ لفظ کئی دفعہ آ رہا ہے. یا کا معنی ہے ایھا، یہ صرف ماض فرق کے لیے آتا ہے، یا اور الذین کے درمیان فاصلے کے لیے. اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ایھا کا. یا کا معنی ہوتا ہے اے، ایھا کا کوئی معنی نہیں ہوتا. الذین، جو لوگ آمنو ایمان لائے، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. لا تقولو مت کہو تم، تقولو کہو، لا تقولو مت کہو. رائنا کا لفظ، رائنا کا معنی لغویت ہے ہماری رعایت کیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے، ہمارا خیال رکھیے. یہ رائنا کا لغوی معنی ہے. لیکن یہاں رائنا کا لفظ ہی بولیں گے، ترجمہ یوں کریں گے اے ایمان والو مت کہو رائنا، وقول انظرنا، اور تم کہو انظرنا. اس کا معنی ہے ہماری طرف دیکھیے. لیکن ترجمے میں ہم اس لفظ کو انظرنا ہی کہیں گے. جب ترجمہ کریں گے
اے ایمان والو مت کہو رائنا اور کہو انظرنا، ترجمہ ہم ایسے کریں گے، واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں اللہ تعالی نے یہ بات بتائی ہے، یہود تمہارے اعتقادات میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، وہ پہلے تمہیں بدظن کریں گے ملائکہ سے، فرشتوں سے، لہذا یہ بات جان لو کہ ملائکہ اور فرشتے اللہ کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں کوئی حکم اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لاتے، وہ دنیا میں ہر حکم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق لاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے وہی وہ حکم لاتے ہیں، اس کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اب یہاں سے بتایا جائے گا یہود تمہارے اعتقادات میں ایسے جملے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے جن جملوں سے تمہارے پیغمبر کی توہین اور اہانت کا پہلو نکلتا ہوگا، لہذا خبردار رہنا تمہاری زبان سے ایسا کوئی کلمہ، کوئی جملہ نہ نکلے کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کوئی ادنا سا بھی پہلو نکلے۔ اس حوالے سے یہاں پر ایک مثال دی جا رہی ہے، بنیادی طور پر مسلمانوں کو مثال یہ دی جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی واعظ کرتے، نصیحت کرتے، کسی آدمی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ آدمی کہتا رائنا، اس کا معنی ہوتا ہماری رعایت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دوسری بار کہہ دیتے، تیسری بار کہہ دیتے۔ منافقین نے یہ چال چلی، یہود نے یہ چال چلی، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے رائنا، تھوڑی اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے۔ اب رائنا جب کہتے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا چرواہا، اور پھر بعد میں کہتے دیکھو ہم نے کیسا بے وقوف بنایا، ہم نے یہ لفظ کہا سمجھ نہیں آئی اس کو، وہ آگے سے وضاحتیں کرنے لگ پڑا۔ یہ ساری بات اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کے حال معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا، ایسے الفاظ جن سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین کا پہلو نکلتا ہو، ایسے الفاظ بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ یہ آیت اس تناظر میں آئی اور اسی تناظر میں یہ حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ مت کہو، وقولوا انظرنا، اور تم کو انظرنا، واسمعوا اور غور سے سنو تاکہ سوال کرنے کی حاجت ہی پیش نہ آئے، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو پیغمبر کی اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو کافر ہوتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ایک سوال ہے، اس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اگلی آیت میں۔ سوال یہ ہے، کافر لوگ یہود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ عداوت اور دشمنی کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کس وجہ سے دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں دیا گیا۔ دراصل وہ مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں کہ بعض آدمی کو دشمنی خواہ مخواہ ہوتی ہے، آدمی کو کچھ ترقی مل جائے، آدمی تھوڑا آگے بڑھنا لگ پڑے تو بعض رشتہ دار، بعض دوست وہ خواہ مخواہ حاسد بن جاتے ہیں، تو ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا اور بندے نے ان کا کوئی نقصان بھی نہیں کیا ہوتا، مفت کے دشمن بن جاتے ہیں، اسی کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب پہلے الفاظ کے ہم ذرا ترجمہ الفاظ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہاں ما نافی ہے نہیں، یودو یہ لفظ غالباً پہلے بھی آیا ہے، یہ لفظ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، چاہنا، خواہش کرنا، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ یہ یودو کا لفظ ہے، یودو احدکم،
اور تم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے ودود، محبت کرنے والا۔ ودا بھی قرآن میں آتا ہے لفظ، یودو بھی آتا ہے، یودو یضربو کی طرح ہے، وہ چاہتے ہیں، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اور اہل کتاب سے، ولل مشرکین، یہ کافروں کی وضاحت کر دی کہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ۔ اہل کتاب کا لفظ جب قرآن مجید میں ذکر کیا جاتا ہے تو قرآن مجید میں اہل کتاب سے دو فرقے مراد ہوتے ہیں، یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ یہ کبھی نہیں چاہتے، ولل مشرکین یہ اس کا عطف پڑا ہے ما یودو پر، اور نہ مشرکین، این ینزل یہ کہ نازل کیا جائے۔ اب ینزل ہوتا وہ نازل کرتا ہے، پھر معلوم کا صیغہ ہوتا، ینزل مجہول کا صیغہ ہے، نازل کیا جائے تمہارے اوپر، من خیر بھلائی سے، من ربکم سے تمہارے رب کے، من کا معنی سے تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یہاں خیر سے مراد ہے وہی قرآن، قرآن تمہارے اوپر نازل کیا جا رہا ہے۔ یہ کافر یہودی کبھی نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر نازل کیا جائے۔ واللہ اور اللہ، یختص اردو میں لفظ خاص استعمال ہوتا ہے، اللہ خاص کر دیتا ہے، برحمتہ ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، ذو کا معنی ہے والا، فضل کا معنی فضل، فضل والا، العظیم لفظ ہم پڑھ چکے ہیں بڑا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب اس کا بعد محاورہ ترجمہ ہم یوں کریں گے، ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، وللمشرکین اور نہ مشرکین سے، ان ینزل علیکم یہ کہ نازل کیا جائے تمہارے اوپر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص اور اللہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ صاحب فضل، فضل والا، بڑے فضل والا ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی پابند نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف یہودیوں کو ہی نبوت دے گا، صرف اہل کتاب کے اندر ہی، قوم بنو اسحاق کے اندر ہی نبی بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے قوانین اور احکامات کا کوئی پابند نہیں ہے، بلکہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ وہ بنیادی احکامات کسی کے حکموں کا یا کسی کے نسب کا پابند نہیں ہے۔ اب یہ آگے ایک اور مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے، پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ما ننسخ، جو یہاں ما نافیہ نہیں ہے، یا ما کا معنی جو ہوگا، موصولہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو ننسخ اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے منسوخ کر دینا۔ جیسے آپ یہ سنتے رہتے ہیں فلاں کی چھٹیاں منسوخ ہو گئیں، یعنی منسوخ کا معنی اس کو ختم کر دینا، اس پہلی بات کو، پہلے آرڈر کو کینسل کر دینا۔ انگلش میں آپ لفظ کینسل استعمال کرتے ہیں، اور اردو میں لفظ منسوخ ہوتا ہے، منسوخ اور کینسل دونوں ایک معنی میں ہے۔ یہ ننسخ اسی سے نسخ کر دینا، اور نہیں ہم منسوخ کرتے، من آیتن اس کا باب محاورہ ترجمہ ہوگا کوئی آیت، اور لفظی ترجمہ کریں گے آیت سے، او یا نون سے، یہ نون پہلا جو ہے یہ جمع متکلم کا ہے، نسجدو کی طرح ہم بھلاتے ہیں۔ یہ آگے نسیہ لفظ آپ نے پہلے غالباً پڑھا ہو، نسیان سے لفظ ہے، ہاں وطن سونا لفظ آپ نے پڑھا ہے، بہت اچھا، تن سونا وہ اسی سے ہے، تم بھلاتے ہو، نون سے ہم بھلاتے ہیں، ہاں اس آیت کو، نہ تے تو ہم لے آتے ہیں، یہ نہ تے عطا یاتی سے ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے لفظ وَأُوتُوا بھی پڑھا ہے، دیے جاتے ہیں،
مجہول کا صیغہ تھا، ناتے کا معنی لے آتے ہیں ہم، بخیرن ساتھ بہتر، منہا اس آیت سے، او یا مثلہا مثل جیسا، ہا اس جیسا، یہ حمزہ استفہامی ہے، کیا لم نافیہ ہے، نہیں، تعلم تو جانتا، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں یہود کے ایک سوال کا جواب دیا گیا۔ یہود کا سوال یہ تھا کہ دیکھیں جی، یہ پیغمبر کبھی کوئی حکم دیتا ہے، کبھی کوئی حکم پھر منسوخ کر کے دوسرا حکم دے دیتا ہے۔ مثلا جو آگے بڑی بحث آئے گی، بڑا اس زمانے کے اندر چلی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، سن 10 یا 11 نبوت کو معراج ہوا، اور معراج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نمازیں فرض ہو گئی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس طریقے سے کرتے تھے کہ وہ چہرہ مکے کی طرف بھی ہو جاتا اور قبل اول فلسطین کی طرف بھی ہو جاتا۔ مدینے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو ایسا کرنا ممکن نہ رہا۔ اگر مکے کی طرف چہرہ کرتے تو مدینہ بیت المقدس کی طرف نہ ہوتا، اور اگر بیت المقدس کی طرف کرتے تو چہرہ جو تھا وہ مکہ مکرمہ کی طرف سے نہ ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 17 مہینے بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھی۔ اس طرح کے اور بہت سارے احکامات کی منسوخی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بتا دیا کہ یہ حکمت پر مبنی احکامات ہیں، لہذا ان کو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ ان کو ہم کرتے ہیں، اور ایک خاص یہ حکمت کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے علماء یوں دیتے ہیں، جیسے کوئی آدمی بیمار ہو، ڈاکٹر کے پاس جائے، پہلے ڈاکٹر اس کے لیے دوائی کچھ اور تجویز کرتا ہے اس کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے، پھر جیسے جیسے وہ صحت یاب ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو پھر اس صحت مند کے حوالے سے اس کی حساب سے اس کی میڈیسن کے اندر چینجنگ آتی جاتی ہے۔ اب کوئی آدمی ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے دوائی کے اندر چینجنگ کیوں کی ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مریض کی طبیعت اب یہ ہے، اب یہ ہے، اس طبیعت کے مطابق اس کی جس طرح میڈیسن چینج کرتا رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو کہ حکیم ذات ہے، دانا ذات ہے، وہ بھی انسان کی کیفیت سمجھتی ہے، اور اسی کیفیت کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے احکامات کے اندر تبدیلی لاتا رہتا ہے۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسیا یا ہم بلا دیتے ہیں اس آیت کو، ناتے بخیر منہا ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے، او مثل آیا اس جیسی، الم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دوسری دلیل یہاں دی جا رہی ہے، الم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے، ملک السماوات والارض، ملک منا بادشاہی، بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اس اللہ کے سوا، با محاورہ ترجمہ ہوگا، دون کا معنی سوا، اللہ اللہ، من کا معنی سے، اس اللہ کے سوا، من ولی ولی سے، یعنی کوئی ولی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ ولی کا معنی عربی زبان، اردو زبان میں ہم کرتے ہیں کار ساز، ایک اس کا معنی کون ہے کام بنانے والا، ایک اس کا معنی دلی دوست، ولی کا معنی یہ بھی آتا ہے، ایک اس کا معنی ہمدرد، ایک اس کا معنی کارساز کا آتا ہے مشکل میں کام آنے والا۔ یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز، کام بنانے والا، دوست، اور نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اس کا پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر شان نزول دیکھ لیتے ہیں اور پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ ام کا معنی ہوتا ہے کیا، یہ آپ نے پڑھا ہے، یہ شروع کے اندر آئے
اس کا معنی ہوتا ہے کیا. اگر یہ درمیان کلام کے اندر آئے اس کا معنی ہوتا ہے یا. یہ آپ نے پڑھا ہے آیت نمبر 6 کے اندر ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. وہاں پر آپ نے لفظ ام پڑھا ہے. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ. بڑی معذرت نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے تھوڑی سی کلاس ڈسٹرب ہوئی تھی. انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھتے ہیں آگے. اچھا جی پہلے ہم آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ام کا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ام کا معنی کیا ہوگا. تریدون کا معنی ارادہ کرتے ہو. اردو زبان میں لفظ ارادہ ہم پڑھتے رہتے ہیں. ام تریدون کیا تم ارادہ کرتے ہو. ان کا معنی ہوتا ہے یہ کہ. یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے ابھی. تسألو تم سوال کرو. رسولکم اپنے رسول سے. کاما یہ لفظ پہلے جیسا کہ یہ لفظ پہلے گزرا ہے. سئلا سوال کیا گیا. اب یہ مجہول کا صیغہ ہے. سئلا سوال کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام سے. من قبل اس سے پہلے. ومن اور جو شخص یتبدل تبدیل کر دے. الکفر کفر کو. بالایمان ایمان کے بدلے. فقط دل تحقیق وہ گمراہ ہو گیا. سوا السبیل سیدھے راستے سے. اس سوال کا بنیادی مقصد یہ ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے. یہود مسلمانوں کو عجیب و غریب سوالات سکھاتے تھے. اپنے پیغمبر سے یہ پوچھیں یہ پوچھیں یہ پوچھیں یہ پوچھیں. مقصد یہ تھا کہ ایسے سوال کرنا بے جا قسم کے جن کا کوئی مقصد نہیں تھا. محض پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنا مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہو جائیں. مثلا یہود کبھی پڑھا کے بھیجتے. اچھا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں کہ جنت کے اندر کھیتی باڑی ہوگی. اچھا کبھی پوچھیں جی جنت کے اندر کون جائے گا جی. اچھا کبھی سوال کرتے جی وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتائے. بہت سارے سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیے. اس طرح کے فضول سوالات اور بھی وہ بنا کر بھیجتے تھے جس سے اہل ایمان کو منع کر دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوال نہ کرو. وہ چیزیں اگر تمہارے لیے ظاہر کر لی جائیں تو تمہیں برا معلوم ہوگا. مثلا ایک آدمی آ گیا میرا جی باپ کون ہے. اس پر لوگوں نے الزام لگایا ہوا تھا کہ اس کا باپ فلاں ہے فلاں. جیسے عام معاشرے میں بعض لوگوں پہ لگ جاتے ہیں. اس طرح کے سوالات لوگ پوچھ لیتے ہیں. بعض دفعہ لوگ سوال آتے پوچھتے یہودی خواہ مخواہ شرارت کے لیے پوچھتے. اچھا جی ہماری اونٹنی جو ہے وہ حاملہ ہے امید سے. اب وہ اونٹنی نر دے گی کہ مادہ دے گی. ایسے اچھا جی ہم نے سفر کرنا ہے. نبی علیہ السلام سے یہ پوچھیں جی بارش کب ہوگی. ایسے سوالات پوچھتے جن سوالات کا تعلق منصب رسالت کے ساتھ نہیں ہوتا. ان سے یہاں پر منع کیا گیا. ام تریدون کیا تم ارادہ کرتے ہو. ان تسألوا رسولکم کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے. کما سئل موسیٰ جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے. ومن یتبدل الکفر اور جو تبدیل کر لے کفر کو ایمان کے بدلے. یعنی ایمان دے کر اپنا کفر خرید لے. یہ مطلب ہے. ومن یتبدل الکفر بالایمان کا مطلب یہ ہے کہ کفر دے دے اور کفر لے لے اور ایمان دے دے. وہ سیدھے راستے سے گم ہوگا. اس کا ذکر کیا گیا. ود کثیرم ودہ کا لفظ ابھی پیچھے یودو ہم نے لفظ پڑھا ہے اسی سے ہے. چاہتے ہیں. کثیرن بہت سارے. کثیر کا معنی کثیر اردو کا لفظ ہے. من کا معنی سے اہل کتاب اہل کتاب. لو کا معنی یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کاش اگر. یہاں معنی کاش ہے. یہ عام طور پر حسرت کے لیے آتا ہے. کاش یردونکم. رد یردو کا معنی لٹا دینا. کاش وہ تمہیں لٹا دیں. اسی سے لفظ ہوتا ہے مرتد. مرتد کہتے ہیں اپنے دین سے پھر جانے والا. مردود بھی لفظ اسی سے ہوتا ہے. وہ کاش لٹا دے تم کو من بعد ایمانکم
تمہارا ایمان لانے کے بعد کفارن کافر بنا کر. اچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حسدن حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، یہاں اندے کا معنی طرف ہوگا، اپنی جانوں کی طرف سے، من بعد بعد اس کے، تبینہ ظاہر ہو چکی ہے، لہم ان کے لیے، ہدایت، بعد اس کے کہ تبینہ کا معنی واضح ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے، لہم ان کے لیے، الحق و حق، پس فعفو معاف کرو، یا کے لفظ اوفو فعفو ہم اس کو پڑھتے ہیں، پس معاف کرو، واو کا معنی اور، وصفحو اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ، یأتی اللہ اللہ لے آئے، بے امری ہی ساتھ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا یہ کفار جو تمہارے ساتھ یہ اس طرح کی باتیں حرکتیں کر رہے ہیں، ان کی اصل تمنا یہ ہے کہ جس طرح یہ خود اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں، اسلام سے ہٹ چکے ہیں، صراط مستقیم سے، راہ حق سے ہٹ چکے ہیں، تم کو بھی راہ حق سے ہٹا دیں، اور معاذ یہ حسد کرتے ہوئے یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کے آپ ان مکاریوں سے اور چلاکیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. عصر حاضر میں آپ دیکھیں